بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم.اے. اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 164 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم الرکن الثانی شروع کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مصنف نے کتاب النکاح کے دوسرے باب کو مختلف ارکان میں بیان کیا تھا، تو آج انشاءاللہ ہم دوسرے باب کا الرکن الثانی بیان کریں گے اور شروع کریں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے تیسرا موضوع شروع کیا تھا، اور تیسرے موضوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ حق اختیار کی بنیاد پر عقد نکاح ہونا، یعنی کہ کیا جیسا کہ عام بیوع اور دوسرے عقود میں خیار مل جاتا ہے، ایسے کیا عقد نکاح میں بھی انسان کو خیار مل جاتا ہے یا نہیں مل جاتا۔ اس میں فقہا کے اختلاف کی ہم نے وضاحت کی تھی کہ کچھ فقہا کے نزدیک مطلقاً خیار مل سکتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں مل سکتا، اور اس کی تفصیل ہم نے دیکھ لی تھی۔ ایسے ہی پھر اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ کچھ فقہا اس کو اس بیع کی مانند قرار دیتے ہیں جس میں خیار ملتا ہے، اور کچھ فقہا اس کو اس بیع کی مانند قرار دیتے ہیں جس میں خیار نہیں ملتا، اسی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے چوتھا موضوع شروع کیا تھا، اور چوتھے موضوع میں ہم نے نکاح کی قبولیت میں تاخیر کے مسئلے کو زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی کہ اگر نکاح ایک طرف سے ایجاب ہو جائے، دوسری طرف قبول میں تاخیر ہو جائے، تو اس میں فقہا کا اختلاف تھا۔ اختلاف کی ہم نے وضاحت کی کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں تھوڑی بہت تاخیر ہو جائے تو خیر ہے، نکاح ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تاخیر جتنی مرضی ہو جائے جائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ مطلقاً عدم جواز کے قائل ہیں کہ تھوڑی سی بھی تاخیر ہو گئی تو جائز نہیں ہے، اور پھر ہم نے اختلاف کا سبب بھی دیکھ لیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دوسرا رکن جو ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی کا وہ شروع کریں گے، اور دوسرے رکن میں انشاءاللہ ہم دوسرے رکن کے جو رکن ثانی کے مشتملات ہیں کہ کن کن فصول پر، کن کن مواضع پر یہ مشتمل ہے، وہ ابواب بندی انشاءاللہ ہم آج کر لیں گے۔ تو ابواب بندی کرنے کے بعد انشاءاللہ آج ہم باقاعدہ پہلی فصل شروع کر لیں گے، اور پہلی فصل کا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے نکاح کے لیے ولایت شرط ہے یا نہیں ہے، یعنی نکاح کرنے کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، یعنی ولایت شرط ہے نکاح میں یا نہیں ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ تفصیل روشنی ڈالیں گے، اس میں جو فقہا کا اختلاف ہے اس اختلاف کی وضاحت کریں گے۔ اور یہ دیکھیں آج کی ہماری یہ عبارت ہے، تو دیکھتے ہیں کہ الرکن الثانی دوسرا رکن، یعنی الباب الثانی کا دوسرا رکن شروع کرنے جا رہے ہیں ہم۔ فی شروط العقد، وہ عقد کی شرائط کے بارے میں ہے، وفیہ ثلاثۃ فصول، اور اس میں 3 فصلیں ذکر کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو دوسرا رکن ہے یہ نکاح کی شرائط کے بارے میں ہے، اور اس میں مصنف 3 فصلیں ذکر کریں گے۔ الفصل الاول، پہلی فصل جو ہے فی الاولیاء، اولیاء کے بارے میں ہے کہ ولی کیسا ہو یا نہ ہو، شرط ہے یا شرط نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہم اس پہلی فصل میں دیکھیں گے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل جو ہے فی الشہود، گواہوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، کہ گواہ شرط ہے یا شرط نہیں ہے، کتنے گواہ ہوں، کس طریقے کے ہوں، ان کی اہلیت کیا ہو، تفصیلاً اس فصل ثانی میں ہم دیکھیں گے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل جو ہے فی الصداق، مہر کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، مہر کتنا ہو، قلیل مہر، کم از کم مہر کتنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ساری بحثیں ہم مہر معجل، مہر معجل، یہ دونوں اقسام ہم دیکھیں گے، تو یہ ساری بحثیں ہم الفصل الثالث میں دیکھیں گے۔ تو الرکن الثانی کی 3 فصلیں مصنف ذکر کریں گے۔ تو آگے دیکھیں الفصل الاول، جو پہلی فصل ہے ان میں سے، یعنی جو اولیاء کے بارے میں، فی الاولیاء، اولیاء کے بارے میں ہے، والنظر فی الاولیاء، اور اولیاء کی طرف دیکھنے کے بارے میں ہے۔ فی مواضع 4، یہ فصل اول کو مصنف نے 4 مواضع میں ذکر کیا ہے۔ وہ 4 مواضع، 4 مقامات کون سے ہیں؟ الاول، پہلا مقام فی اشتراط الولایت فی صحت النکاح، کہ نکاح کی صحت میں ولایت کے شرط ہونے کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلی فصل جو ہے اس میں ذکر کیا جائے گا
کہ کیا ولایت شرط ہے نکاح کے لیے یا شرط نہیں ہے۔ تو پہلی فصل کو مصنف نے 4 مواضع میں ذکر کیا ہے۔ پہلا مواضع صحت نکاح میں ولایت کے شرط و عدم شرط کے بارے میں ہے، اور دوسرا موضوع جو ہے وہ فی صفت الولی، ولی کے اوصاف کے بارے میں ہے۔ الموضوع الثالث، تیسرا موضوع فی اصناف الاولیاء، اولیاء کی اقسام کے بارے میں ہے، و ترتیبہم فی الولایتی، اور ولایت میں ان کی ترتیب کیا ہوگی، وما یتعلق بذالک، اور اس سے متعلق مسائل کے بارے میں یہ تیسرا موضوع ذکر کیا جائے گا۔ اور فصل اول کا الموضوع الرابع، چوتھا موضوع فی عزل الاولیاء من یلونہم وحکم الاختلاف الواقع بین الولی والمولا علیہ، کہ یہ جو چوتھا موضوع ہے یہ ولی کے اپنے زیر اثر جو تولیت ہے اس کو روکنے کے بارے میں، اور اگر دونوں میں اختلاف واقع ہو جائے، ولی اور جو زیر اثر اس کا مولا ہے اس کے درمیان میں اختلاف واقع ہو جائے تو اس سے متعلقہ مسائل کے بارے میں یہ چوتھا موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سمجھ لیں باب الثانی کا دوسرا رکن شروع کیا ہے۔ دوسرے رکن کو مصنف نے 3 فصول میں ذکر کیا ہے۔ پہلی فصل ہم نے شروع کی ہے، اور پہلی فصل کے یہ 4 مشتملات ہیں، یہ 4 مسائل پہلی فصل میں ذکر کیے جائیں گے۔ تو دیکھیں الموضوع الاول، پہلا موضوع اختلاف العلماء، علماء کا اس بات میں اختلاف ہوا ہے کہ حل الولایت شرط من شروط صحت النکاح، کہ کیا ولایت جو ہے وہ نکاح کی صحت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، ام لیست بشرط، یا شرط نہیں ہے، یعنی ولایت کا ہونا نکاح کی صحت کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اس بات میں فقہا کا اختلاف واقع ہوا ہے۔ فذهب مالک، امام مالک رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ انہ لا یکون النکاح الا بولی، کہ نکاح صرف اور صرف ولی کے ساتھ ہوگا، ولی کی اجازت سے ہوگا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ وَأَنَّهَا شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ فِي روایت اشہب عنہ، اور ان کے نزدیک جو اشہب کی روایت ہے اس کے مطابق نکاح کی صحت کے لیے ولایت کا ہونا شرط ہے، یعنی گویا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ولایت کا ہونا صحت نکاح کے لیے ضروری ہے، شرط ہے، یہ اشہب کی روایت ہے۔ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے کہ ولایت صحت نکاح کے لیے شرط ہے اور ضروری ہے۔ وقال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، والظفر والشعبی والزہری، یہ تمام فقہا کہتے ہیں کہ اذا عقدت المرأة نکاحها، کہ جب کسی عورت نے اپنا نکاح کر لیا بغیر ولی، بغیر ولی کے، وکان کفوا، اور وہ کف میں تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ برابری کا نکاح کیا تھا، ایسے خاندان میں کیا تھا جو اس کے برابر تھا، تو جازہ، پھر یہ نکاح جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں گویا کہ یہ فقہا امام ابو حنیفہ، امام ظفر، امام شعبی اور امام زہری وغیرہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ بغیر ولی کے بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کف میں نکاح کیا جائے، کف کے علاوہ میں اگر نکاح ہوا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ پہلا موضوع ہم نے باقاعدہ شروع کر دیا ہے، اور پہلا موضوع ہے کہ کیا صحت نکاح کے لیے ولایت شرط ہے یا شرط نہیں ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا، یہی امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ دوسرے اور بھی بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر بھی نکاح ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کف میں نکاح کیا گیا ہو۔ بغیر کف میں اگر نکاح کیا گیا تو پھر اس کو فسخ کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور دوبارہ سے نکاح کف میں کیا جائے گا۔ بہرحال آج کے اس سبق کا ہمارا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دوسرا رکن الباب الثانی کا دوسرا رکن شروع کیا ہے، اور دوسرے رکن میں ہم نے اس کے مشتملات دیکھے ہیں کہ دوسرے رکن کو مصنف نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے، اور 3 فصول میں تقسیم کرنے کے بعد آج کے اس سبق میں ہم نے باقاعدہ پہلی فصل شروع کر دی ہے، یعنی
یہ آپ یوں سمجھ لیں تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہیں چیزیں۔ پہلے دیکھیں کتاب النکاح، پھر کتاب النکاح کی ابواب بندی تھی، ابواب میں تقسیم کیا تھا مصنف نے، ٹھیک ہے، 3 ابواب میں تقسیم کیا تھا۔ تو اب ہمارا دوسرا باب چل رہا ہے اور دوسرے باب کو مصنف نے 5 ارکان پر تقسیم کیا تھا، اور پھر الرکن الاول ہمارا مکمل ہو گیا، الرکن الثانی ہے۔ الرکن الثانی جب ہمارا چل رہا ہے تو الرکن الثانی کو مزید آگے فصول میں تقسیم کیا ہے، اور فصول کے بعد پھر ہر فصل میں مسائل الگ الگ سے ہیں۔ جیسے اب فصل اول ہم نے شروع کی ہے تو اس کے 4 مواضع ہیں، تو فصل اول کے جو 4 مواضع 4 موضوعات ہیں، ان میں سے پہلا موضوع جو ہے وہ ہے نکاح کے لیے ولایت شرط ہے یا شرط نہیں ہے، کہ آیا نکاح کے لیے ولی کا ہونا، ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف تھا، تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ولی کا ہونا، ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام زہری، امام شافعی وغیرہ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے۔ ہاں ہو جاتا ہے نکاح، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کف میں کیا گیا ہو، اگر کف کے بغیر میں نکاح کر دیا تو پھر وہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو پیپر میں پوچھی جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو ایک تو ہمارا یہی سوال بنتا ہے کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، لیکن اس کے علاوہ جو سوال ہیں وہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں دیکھیں گے۔ ابھی ہمارا یہ رکن الثانی جو ہے شروع ہوا ہے اور باقاعدہ کوئی مستقل مسئلہ زیر بحث نہیں آیا، تو انشاءاللہ جیسے ہی اگلے سبق میں زیر بحث مسئلہ آتا ہے یہی آئے گا، ظاہر ہے کہ نکاح کے لیے ولایت شرط ہے یا شرط نہیں، یہ مسئلہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کو تفصیلاً دیکھیں گے، اور اس میں جو فقہاء کا اختلاف ہے اور ساری چیزیں دلائل وغیرہ دیکھیں گے، تو وہاں پر یہ سوال ہمارا بن جائے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 165 میں انشاءاللہ اسی ترتیب سے ہم آگے چلیں گے، کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آگے ہم وفرق داود بینہ سے پڑھیں گے، یعنی ولایت کے بارے میں امام داؤد نے فرق بیان کیا ہے کہ باکرہ اور سیبہ کے بارے میں، تو انشاءاللہ ہم وہ اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔